السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. طیب بلوچ بھی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اب تک کے کچھ اہم معاملات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو جوڈیشل سائٹ کے اوپر کچھ خبریں ہیں. عمران خان کی پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقلی کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اس پہ پٹیشنز آ رہی ہیں، کیسز سنے جا رہے ہیں. وہیں پہ دوسری جانب ایک خبر پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ نیب قانون میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، اور اس تبدیلی سے ایک مرتبہ پھر یہ امپریشن مزید واضح ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اختیار لے لیا گیا ہے. جی ہاں، پہلے ہم جانتے ہیں کہ نیب کے کسی کیس میں ٹرائل کورٹ، جس کو ہم نیب کی احتساب عدالت کہتے ہیں، اس کے فیصلے کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی تھی. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی تھی. بیل بھی آتی تھی سپریم کورٹ میں، ہیئرنگ چلتی رہتی تھی. اب جناب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل بھی نیب کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہائی کورٹ میں اپیل آئے گی، اس کے بعد کوئی بھی کیس سپریم کورٹ نہیں سن سکے گی، بلکہ یہ کیس ڈائریکٹ جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گی. اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس پہ بات کریں گے. تو ان دونوں موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو پر وقت مل سکے. تو یہ سب سے پہلے جو نیب لاء میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے چند پوائنٹس ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. یہ جو نیب قانون میں ترمیم اب ہوئی ہے، اس میں ایک تو طیب جو چیئرمین نیب کے حوالے سے جس طرح سے یہ معاملہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، کہ جب تک کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا، کوئی ڈیڈ لاک کسی صورتحال آتی ہے تو یہ کنٹینیو کریں گے چیئرمین نیب. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے، اور اس میں یہی صورتحال ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے جی کہ نئے آرڈیننس میں ایک سیکشن 5 ہے جس میں ایک ترمیم کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ مالی حد، یعنی جو 50 کروڑ روپے کا تھریش ہولڈ ہے، یہ ہر سال پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کی انفلیشن انڈیکس، یعنی جو مہنگائی میں اضافے کا جو انڈیکس ہے، اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اچھا، یہ پہلے خبر آتی رہی ہے کہ جو تھریش ہولڈ ہے یہ 50 کروڑ سے کم کر کے 30 کروڑ کیے جانے کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے. لیکن شاید کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ اتحادی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو شنید یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں پہ اتفاق رائے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہ کیا گیا ہو، تو اس لیے فوری طور کے اوپر اس تھریش ہولڈ کو 50 کروڑ سے کم نہیں کیا گیا. بل کے تحت احتساب عدالتوں اور ہائی کورٹس کو ملزمان کی ضمانت دینے کے اختیارات ہوں گے. احتساب عدالت اور متعلقہ ہائی کورٹ کو ضابطۂ فوجداری کی مختلف دفعات کے تحت ملزم کی ضمانت منظور کرنے کا اختیار ہوگا. ضابطۂ فوجداری کی دفعات ہیں 439، 496، 497 اور 498. ان کے تحت ملزمان کی رہائی یا ضمانت کا حکم دیا جا سکے گا. ترمیمی بل میں قومی احتساب آرڈیننس کا جو سیکشن 9 ہے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اور پھر جو سیکشن 32A ہے اس میں شامل ایک ترمیم کی گئی ہے، جس میں احتساب مقدمات میں دوسری اپیل کا حق متعارف کروانے کی تجویز ہے. اور یہ احتساب مقدمات میں سزا یافتہ شخص یا پروسیکیوٹر جنرل کو دوسری اپیل کا جو حق ہے، ایک تو پروسیکیوشن اگر کرے گی تو وہ چیئرمین نیب کی ہدایت پر دوسری اپیل فائل کرے گی، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں دوسری اپیل دائر کی جائے گی. 30 دنوں کے اندر جو ہے یہ اپیل دائر کی جا سکتی ہے. تو ایک تو جو مالیاتی تھریش ہولڈ ہے کہ 50 کروڑ کی کرپشن تک ہی جو ہے وہ اس سے کم اگر کرپشن ہو تو نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے پہ اتفاقی رائے شاید نہیں ہوا، تو اس لیے اس کو طے کیا گیا ہے کہ جو مہنگائی کا جو شرح ہے ہر سال اس کے مطابق طے کیا جائے گا کہ تھریش ہولڈ یہی ہونا ہے یا اس کو کم یا زیادہ کرنا ہے. دوسرا جو اپیل ہے وہ اب سپریم کورٹ کا لفظ نکال دیا گیا ہے. پہلے لاء میں یہ تھا جی کہ اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی، اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے طیب کہ ہر گزرتے روز کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ مزید بے اختیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بے اختیار کیا جا رہا ہے. بیسیکلی ایک ہی ادارے سے 2 ادارے جنم لیے. مطلب سچویشن چیز تو ایک تھی، پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان تھا،
تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک قسم کا ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک نیا کورٹ بنا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام آئینی اور قانونی معاملات اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں گے۔ تو اب اس کے بعد یعنی کہ پیرالل یا یوں سمجھے کہ دو چیزیں آ گئیں، تو وہ پھر جو اختیارات ہیں اس کی تو تقسیم ہونی ہے نا، کہ کون سی عدالت کے پاس کون سا اختیار ہوگا، کیونکہ نیچے ہائی کورٹ تک تو سیم سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ سندھ میں جو ہے وہ ہائی کورٹس لیول تک آئینی عدالتیں یا آئینی بینچ موجود ہیں، لیکن باقی صوبوں نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ تو اوپر جب آتا ہے تو پھر اوپر چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں کہ کون سا کیس سپریم کورٹ میں جانا ہے، کون سا کیس آئینی عدالت میں جانا ہے۔ تو کنفیوژن تھی۔ اب اس کنفیوژن کو جو ہے وہ خود لیجسلیشن کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے جو ہے ایک چیزیں تو ڈیفائن تھی کہ یار یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، یہ تو جائے گا ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، کچھ چیزیں انڈیفائن تھی اور کچھ چیزیں حل طلب تھیں، کچھ چیزوں میں کنفیوژن تھی، ان سب کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر اب آئین سازی، قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور مزید بھی ہوتی رہے گی، کہ مزید بھی ایسے متعدد ایسے میٹرز ہوں گے جو آپ کو پتہ چلیں گے کہ یہ پہلے وفاقی یعنی عدالت کر رہی ہے تو اب یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، یا سپریم کورٹ کر رہی ہے تو وفاقی عدالت، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ انہوں نے میرے خیال میں تو اس کو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اچھا کیا ہے بیسیکلی، کیونکہ یہ جو میٹرز ہیں اپنے نیب والے، آپ یہ دیکھیں کہ نیب کا کورٹ الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ریگولر کورٹ یا وہ نہیں کرتا، نیب کا اپنا احتساب کورٹ ہے۔ تو جب اس کا اپنا احتساب کورٹ ہے، احتساب جج بیٹھتا ہے اور اس کا اپنا ایک آئین ہے، اپنا قانون ہے، اور قانون کے تحت وہ کورٹ چلتے ہیں، سسٹم چلتا ہے، تو پھر اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو مقرر کرنا میرے خیال میں یہ ایک بہتر ہے کہ وہ اس میں کوئی بھی چیزیں ہوں گی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ دے۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دو اپیلوں کا حق دیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپیل کہ آپ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ دو اپیلیں، پہلے ایک اپیل کر لی گئی، ریجیکٹ ہو گئی، پھر دوسری اپیل ہوگی، یہ کہنے کا مطلب ہے کیا ہے؟ یہ ایسے ہی لگ رہا ہے، اور کیونکہ میرے خیال میں کوئی ریویو کا کنسپٹ تو میرے خیال میں نہیں رہا اب اس کے بعد۔ دوسرا میں اس کو جس طرح سے سمجھا ہوں نا طیب، وہ مجھے تو کچھ یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم پہلی اسکیم دیکھیں تو اس پہ فورمز 3 تھے، ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اب بھی 3 ہی ہیں، لیکن اب ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، سپریم کورٹ کو نکال دیا۔ تو ایک تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر گزرتے روز کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے اختیار کر کے زیادہ اختیارات جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دیے گئے۔ بڑی عدالت ہے نا وہ، اب چیزیں بھی تو یہی ہے نا کہ وہ وفاقی عینی عدالت ہو گئی، وہ بڑی عدالت ہے۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کل وہ کہیں جی کہ نہیں جی بس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی۔ نہیں پتہ کہاں سے وقت کے ساتھ ساتھ نا ادارے بنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تجربات بھی ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان نے کوئی دنیا میں کوئی انوکھا، پاکستانیوں کا دماغ اتنا رچ نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے تو ایک نیا چیز بنا لی، اور دنیا میں آلریڈی یہ چیز چل رہی ہے، وفاقی عینی عدالت کے کنسیپٹ دنیا میں موجود ہے، وہاں سے پہلے بھی پاکستان میں ڈیبیٹ رہی ہے، تو ہم نے وہ چیز اٹھا کے یہاں پہ رکھی۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ ادارے تو بن گئے ہیں، اب ان کا غلط استعمال، صحیح استعمال، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اور پھر اس میں معاملہ یہ بھی ہے کہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں خود بخود نترتی بھی جائیں گی، درست بھی ہوتی جائیں گی۔ آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہوتا ہے یا کوئی چیز انسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو اس میں خامیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، کجیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو دور بھی کرتے رہتے ہو۔ تو اسی طریقے سے وفاقی عینی عدالت بہت اچھی عدالت ہے، اب اس میں ججز ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جیسے کہتے ہیں نا جمہوریت مسلسل چلتی رہے تو جو ہے وہ خود بخود صفائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اگر مسلسل وفاقی یعنی عدالت اس طریقے سے کام کرتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ قابل ججز بھی ہوں گے، اچھے ججز بھی ہوں گے، آئین اور ان کو سمجھنے والے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آلریڈی بیٹھے وہ نہیں ہے، آلریڈی مطلب ان کو تو اٹھایا ہی سپریم کورٹ سے گیا ہے نا، لیکن پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز وقت کی ضرورت ہے وہ دیکھیں، یہ عدالت جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہے، یہ جو ہے نون لیگ کی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہے، یہ ریاست کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پر ایکسپرٹ جو ہے وہ آنے چاہیے۔ پہلے جیسے کرمنل میں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، کچھ کا جو ہے وہ سول میٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ اس میں جو ہے بینکنگ کے معاملات میں کچھ، یہ ایک اسپیشلٹیز ہوتی ہیں وکلا کی نا، تو کانسٹیٹیوشن کی اسپیشلٹیز والے وکلا اور ان کو آنا چاہیے
اور وہ پھر ججز لگیں تو وہ پھر معاملات بڑے بہترین چلیں گے. کیونکہ مستقبل میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں شمالی کوریا کی. شمالی کوریا میں لگا کو. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہاں پہ کیوں کس لیے اہم ہوتی ہے. وہاں پہ لگا کو اور صدر انوالو تھے کو کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن وہ فوج بھی بھجوا دی گئی, اس نے پارلیمنٹ بھی قبضہ کیا, یہ کیا وہ کیا, لیکن کچھ ایسا ہوا کہ کو ناکام ہوا. اور اس میں کہتے ہیں کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہاتھ تھا. اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے جو ہے وہ کیس چلایا اپنے ہی صدر کے خلاف, تو اس کا مواخذے کا کہ آپ نے کو کیوں کرایا. تو مطلب اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو بڑا کردار ہے. اگر میں شمالی اس کی جنوبی کوریا کی ساؤتھ کوریا کی میں کورٹ کا یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں, تو پاکستان کی کورٹ بھی کل کو اتنے بڑے فیصلے اس نے بھی کرنے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے. اس وجہ سے بند تو گئی ہے لیکن اس کو بہتر سے بہتر ہونا ہے, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. اچھا, 2 گراؤنڈز ہیں اس لاء میں جو میں نے سمجھا ہوں جو اپیل ہوگی 30 دنوں میں. ایک تو کوئی قانونی سوال ہو, ظاہر بات ہے قانون کے تشریح والا ایشو. دوسرا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے, جو نیب کی کارروائی کے اندر جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, اس میں کوئی ایسا سکم رہ گیا ہو جس کی وجہ سے ناانصافی ہو گئی, مس کیریج آف جسٹس ہوا ہو, تو اس تناظر میں جو ہے یہ پھر اپیل جو ہے وہ یہاں پر آئے گی اور پھر اس کو سنا جائے گا. دوسری اہم بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ذرا اس کو سیاسی سائڈ کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے عمران خان کا. جو امید تھی پی ٹی آئی کو تو یہ ہے کہ یہ کیس ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ فکس کرنے جا رہی ہے. تاریخ بھی ایک آ گئی تھی کہ مرکزی اپیلوں کے ساتھ یہ کیسز لگائے جائیں گے, 11 مارچ ہے شاید. تو اگر فرض کریں عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے یا نہیں ملتا, تو دونوں صورتوں میں اب انہوں نے آنا اس کے خلاف اپیل میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ نہیں آئیں گے. اچھا, دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. عمران خان سے ہی بات آگے بڑھی ہے تو توشخانہ 2 کے حوالے سے کچھ کیسز, کچھ درخواستوں کے اوپر اعتراضات تھے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے یہ کہا ہے جی کہ آپ دوبارہ سے جو ہے وہ جو اعتراضات ہیں ان کے خلاف اپیلیں فائل کریں. دوسرا جو گزشتہ پروسیڈنگ ہوئی تھی کہ عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹنگ کی درخواست پہ جو اسٹیٹ کو نوٹس ہوا تھا, اس کا ریٹن آرڈر جاری ہوا ہے. تو ایک تو یہ 2 ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں طیب کہ عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی تھیں, وزراء بھی یہ بات کر رہے تھے جی کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا, لیکن اچانک سے یہ کیا ہوا ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ بیک ہو گیا؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز ہے کہ ہسپتال شفٹنگ اس کا بنیادی حق ہے, اس کو منتقل ہونا چاہیے اگر ضرورت ہے, لیکن وہ منتقل بھی ہوئے. پچھلے دنوں بھی وہ جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے پیمز میں آئے تھے, اور ابھی جو منگل گزرا ہے پیمز کی ٹیم جا کے ان کا چیک اپ بھی کر کے آئی ہے, باقاعدہ ان کا معائنے سوانے ہوتے رہے ہیں یا ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. اس طرح کے ہائی ویلیو جو پریزنر ہے اور جس کی فین فالوئنگ بھی ہے, کلٹ بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, اس کو کسی کو بتلا کے کسی ہسپتال میں منتقل کرنا, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا رسک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری صورتحال, افغانستان کے ساتھ افغانستان کے بھی دشمن کی بھی اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور پھر اس کا اپنا جو یہاں پہ کلٹ ہے یا جو اس کے اپنے فالوورز ہیں وہ بھی اندھی تقلید کا لے ہیں. ان کو پتہ چل جائے کہ جی خان صاحب جو ہے سپوز کرو پمز ہسپتال میں ہیں تو وہ پورے پمز کا گھیراؤ کر لے اور یہاں سے اٹھا کے اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو یہ دیکھیں, جو یہ تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل میں سیڑھیاں لگا کے اس کو نکال کے باہر کر لے آئیں گے, تو وہ کچھ بھی تو کر سکتے ہیں نا. جو میں جس چیز کو ابھی تک سمجھ رہا ہوں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یا ہو رہا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ہسپتال میں منتقل ہوئے ہیں, کہاں پہ ان کا. اگر کسی کی یہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے تو بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہوگا.
اور تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں پہ سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک اس کی وہ صحت کا مسئلہ ہے اور اس کو اس کی سیکیورٹی اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے کوئی چیز ڈیسائیڈ جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے اب اگر عدالت کے پاس بھی فیصلہ ہے, میں سپوز کرتا ہوں, دیکھیں اس کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر دیتے ہیں. پہلی بات ہے شفا کا مجھے پتہ ہے کہ اس میں علاج کا جو وہ ہے وہ کتنا اچھا ہے. کئی لوگ شفا سے اندھے ہو کے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے ہے. اس پہ تو ہمارا ویسے ایکسپرٹ ہاسپٹل تو اشفا آئی ہاسپٹل ہے, تو اس کے ڈاکٹر تو اس کے ڈاکٹر جو ہے وہ تو اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا, موجود بھی تھے اس کے اندر. تو اس ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھے تو میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں آج کل دشمن آپ کے پیچھے ہے. آج کل جنگ و جدل کا معاملہ ہے. کسی بھی بڑے ہائی ویلیو بندے کا اسی طریقے سے کچھ ایسا ہو جانا آپ کے ملک کو سول وار کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور دوسرا ویسے بھی سیکیورٹی کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. اسٹیٹ کو اس طرح کا اسٹیپ میرے خیال میں نہیں, وہ رسک نہیں لینا چاہتے جس کی وجہ سے کوئی اس طرح کا ایشو بنے. اگر وہ رسک لے گی بھی صحیح نا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا علاج معالجہ تو کرا رہے ہیں اور کریں گے بھی صحیح, لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہوگی کہ خان صاحب کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس ہسپتال میں منتقل ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, جہاں پہ یہ بات حکومت کی طرف سے کی جاتی رہی ہے جی کہ اس ہیلتھ کو لے کر سیاست کی جاتی رہی ہے, وہیں پہ طیب ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی کو دعوت بھجوائی تھی, رانا ثناء اللہ جو کہ سینئر پولیٹیشین ہیں نون لیگ کے, ان کے ذریعے سے کہ آپ اس میں آئیں, اس فورم پہ آئیں, لیکن نہیں آئے. میں نے اپنے طور پہ چیک کروایا کہ یہ کیا وجہ ہے. تو جو پارٹی پی ٹی آئی کا جو اپنا انٹرنل ایک میٹنگ ہوئی, اس میں بہت سارے لوگوں کی سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اوپینین رہا کہ پی ٹی آئی کو اس میں شرکت کرنی چاہیے, لیکن بنیادی وجہ وہاں پہ بھی یہی سمجھ آئی کہ بات یہی کی گئی جناب کہ ہمیں جو ہے وہ عمران خان تک جو ہے وہ کم از کم رسائی یا ملاقاتیں ہونی چاہیے. تو اسی معاملے کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس فورم کے اوپر شرکت نہیں کر سکی. تو یہاں پہ بھی ہم نے ایک طرح سے یہ دیکھا جی کہ پولیٹکس کی گئی ہے. تو حالانکہ یہ ایک فورم تھا جس پہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال انہوں نے سیاسی طور کے اوپر اس کو یہ اس سیاسی نظر سے دیکھا اور پھر یہ فیصلہ ہوا. سر یہ سیاسی نظر بھی دیکھا, اس والے سے میں آپ کو بتاؤں یہ خود خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ بہت پیارا موقع تھا ان کے پاس. دیکھیں آپ نے خان صاحب کی رہائی کی بات کرنی ہے نا, یا خان صاحب کے لیے سہولیات ہی لینی ہے, تو جب آپ ایسے اتنے بڑے ہائی ویلیو اجلاس کے اندر بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی بات کر سکتے تھے نا یار. وہاں پہ انہوں نے تو موقع ہی, خان کے سے متعلق موقع ہی نہ ملے بات کرنے کا. اب اگر یہ وزیر اعظم اور اس کے ساتھ محمود خالد چکزئی اور یہ علامہ راجہ ناصر اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے تو وہاں پہ یار, اور نہیں تو بندہ جب ذاتی طور پہ بھی حال حوال پوچھتا ہی ہے کیسے ہو, تو وہاں پہ ریکویسٹ کی جا سکتی تھی, بات کی جا سکتی تھی, مطالبہ رکھا جا سکتا تھا. یہ پی ٹی آئی مخلص ہی نہیں ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, اسی وجہ سے انہوں نے بارو بار ہی نہ جائیں گے نہ بات کریں گے. یہ تو خیر پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا. تو یہ بہرحال کچھ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اس کو بھی بند کر دیں.